اگر خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو بھارت آسانی سے اس اہم گزرگاہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جو چین کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے۔ آبنۂ ملاقہ کے مغربی دہانے پر بھارت کے انڈمان اور نکوبار جزائر واقع ہیں، جنہیں بھارتی بحریہ کا ناقابل غرق طیارہ بردار جہاز قرار دیا جاتا ہے۔ اسی خطرے کی پیش نظر چین نے بحیرہ ہند میں اسٹرنگ آف پرلز حکمت عملی کے تحت سری لنکا، بنگلہ دیش اور میانمار میں اہم بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا نے آبنۂ ملاقہ گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس اعلان نے خطے میں سفارتی ہلچل مچا دی ہے۔ سنگاپور، جس کی معیشت آزاد جہاز رانی پر منحصر ہے، نے واضح کیا ہے کہ آبنۂ ملاقہ اور سنگاپور کی گزرگاہ پر ہر صورت عالمی تجارت کے لیے کھلی اور آزاد رہنی چاہیے۔ اگر کسی فوجی تصادم، حادثے، جغرافی سیاسی بحران کے باعث آبنۂ ملاقہ بند ہو جائے تو دنیا فوری معاشی سونامی کا شکار ہو سکتی ہے۔ جہازوں کو انڈونیشیا کے آبنائے سنٹا یا لومبوک یا پھر آسٹریلیا کے گرد طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے مال برداری کے اخراجات، انشورنس پریمیم اور ترسیل کے اوقات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجتاً مہنگائی کا طوفان آئے گا، سپلائی چین متاثر ہوگی اور دنیا بھر کی فیکٹریاں بند ہونے لگیں گی۔ چین کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر خطرناک ہوگی کیونکہ اس کی برآمدات اور توانائی کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تمام جغرافیائی کھیل میں بھارت بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں تھائی لینڈ کا لینڈ برج منصوبہ اور مجوزہ کرا کینال بھی مستقبل میں آبنائے ملاقہ کا متبادل بن سکتے ہیں، لیکن اس عالمی شطرنج میں پاکستان کا کردار سب سے منفرد ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک چین کے لیے ایک متبادل اور محفوظ راستہ فراہم کرتی ہے۔ اگر آبنائے ملاقہ بند ہو جائے تو مشرق وسطیٰ کا تیل براہ راست گوادر پہنچ سکتا ہے، جہاں سے اسے سڑکوں، ریلوے اور مستقبل کی پائپ لائنوں کے ذریعے چین کے شہر کاشغر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کاشغر سے گوادر تک 1000 کلومیٹر کے سمندری سفر تقریباً 16,000 کلومیٹر کو کم کر کے 5,000 تک لے آتا ہے۔ یہ صرف تیل کی ترسیل کا متبادل نہیں بلکہ چین کے برآمدات کے لیے بھی ایک اہم زمینی راستہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سی پیک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے اور مستقبل میں مزید متوقع ہے۔ تاہم یہ پاکستان کے لیے ایک دو دھاری تلوار بھی ہے۔ ایک طرف یہ پاکستان کو عالمی تجارت کا مرکز بنا سکتا ہے تو دوسری طرف اسے عالمی طاقتوں کی رقابت، پراکسی جنگوں اور سفارتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آبنائے ملاقہ محض ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور اس کی حکمت عملی کا مرکز بن چکی ہے۔ انڈیا کی ٹول پالیسی، امریکہ کی دلچسپی، بھارت کی جغرافیائی برتری، چین کی اسٹرنگ آف پیرلز حکمت عملی، تھائی لینڈ کا لینڈ برج اور پاکستان کے سی پیک، یہ سب مل کر ایک نئی سرد جنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور اس عظیم شطرنج کے مرکز میں ایک طرف آبنائے ملاقہ ہے جبکہ دوسری طرف مستقبل کا پاکستان۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔